ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور جیسے ہی جنگل میں پہنچے تو حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک گنبد نظر آیا اور آواز آئی کہ دانیال ادھر آ۔ حضرت دانیال علیہ السلام جیسے ہی گنبد کے پاس گئے تو وہ گنبد ایک مقبرے کا گنبد تھا اور آواز آئی کہ اے دانیال اندر آ جا۔ جیسے ہی حضرت دانیال علیہ السلام اس مقبرے کے عمارت کے اندر گئے تو اندر کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑی شاہی عمارت ہے اور اس کے بیچوں بیچ ایک تخت سجا ہوا ہے اور تخت کے اوپر ایک بڑی لمبی لاش پڑی ہوئی ہے اور آواز آئی کہ اے دانیال اب تخت کے اوپر آ جا۔ جیسے ہی حضرت دانیال علیہ السلام تخت کے اوپر چڑھے تو اس مردہ کے پاس ایک بڑی لمبی چوڑی تلوار پڑی تھی، تو اس تلوار پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی اور میں نے 12,000 شادیاں کی، 8,000 میرے بیٹے تھے اور لا تعداد میرے پاس خزانے تھے۔ اتنی نعمتیں عطا ہونے کے باوجود بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا کفر میں پڑ گیا اور میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر بھی بھیجا اور اس نے مجھے بے حساب سمجھایا، بار بار سمجھاتا رہا مگر میں نہیں سمجھا اور آخرکار وہ پیغمبر مجھے بد دعا دے کے چلے گئے۔ آخر ہوا یہ کہ میرے ملک میں قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا، اناج اگنا ختم ہو گیا، تمام پریشانیاں بڑھتی رہیں، تو میں نے پاس والے ملکوں میں حکم دیا کہ وہیں دوسرے ملکوں سے غلہ اور میوہ میرے ملک میں لایا جائے۔ میرے حکم کی تعمیل میں وہ تمام تر میوات اور غلہ میرے ملک میں لایا گیا۔ جیسے ہی میرے شہر میں داخل ہوتا تو وہ مٹی بن جاتا۔ اس حال میں 7 دن گزر گئے اور مجھے میرے شہر والے، میرے ملک والے اور میری بیویاں، میرے بیٹے سب مجھے آہستہ آہستہ چھوڑ کے چلے گئے، یعنی کہ میرے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ آخرکار میرے پاس فاقہ کے علاوہ کوئی بھی غذا نہ رہی، میں بھوک سے مر رہا تھا اور میں اپنے محل سے نکل کے باہر آیا۔ باہر آ کے دیکھا کہ ایک شخص کچھ غلہ کے کچھ دانے ہیں وہ کھاتا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا تو رک گیا۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ ایک بڑا برتن مجھ سے موتیوں کا بھرا ہوا لے کے جاؤ اور غلہ کے کچھ دانے مجھے دے دو، مگر اس نے میری آنکھوں کے سامنے سارا غلہ کھایا اور ختم کیا مگر مجھے ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ کہ حالت میں بالآخر مر گیا۔ تو میری یہ وصیت ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کبھی بھی قریب نہ آئے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عطا کیا ہے تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے زندگی بسر کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور جتنی ہو سکے نیکیاں کریں، اچھائیاں کریں، برے کاموں سے بچتے رہنے کی کوشش کریں۔ تکبر، بڑائی یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ ہمیں عاجزی اور انکساری سے رہنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایمان اور ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔